آپ کو کیسا لگے کہ اگر میں آپ کو ایک دو ایسے ورڈ دے دوں جن سے آپ اپنی زندگی کے کام آسان کر دیں؟ کہنے کا مقصد تم کو ایسا لفظ یا ایسا کوئی ورڈ دوں جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو یا جو بھی تمہاری ڈیزائر ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے تم اس کو جھپٹو یا مالا میں اس کو پڑھو اور تمہارا کام بن جائے۔ کتنا آسان لگتا ہے یہ سب کچھ، اور انسان آسانی چاہتا ہے، محنت کرنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے دربار بڑھے ہوئے ہیں، بھرے پڑے ہیں، جن میں تم کو وہ لفظ دیے جاتے ہیں، وہ سو کالڈ مرشد، گرو ایسے لفظ دیتے ہیں جسے ہم اسم کہتے ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی ورد وہ ملتا ہے اور وہ پڑھنے سے تمہارے کام بن جاتے ہیں۔ پھر ہمیں قرآن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے لفظ ہیں جن سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ملے گا، اور ایسے واقعے بتائے جاتے ہیں۔ جیسے آصف برقیہ کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی اٹھا لائے، اور قرآن میں آیا ہے کہ اس کو میں نے کتاب میں سے علم دیا۔ اب فرق دیکھو، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میں نے کتاب میں سے علم دیا ہے، لیکن سو کالڈ مرشد، جھوٹے ڈھونگی فریبی لوگ آپ کو اسم اعظم کے نام پہ مختلف الفاظ دے دیتے ہیں کہ یہ جا کے پڑھو، اللہ کے نام دے دیتے ہیں کہ ان سے پڑھنے سے آپ کے کام بگڑے کام بن جائیں گے۔ پھر حضرت خضر کا واقعہ بتایا جاتا ہے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے علم لدنی دیا، اسم کی کوئی بات نہیں۔ ہاں، آدم کو اسم ضرور سکھائے۔ دیکھیے، اگر ایسے ہی صرف نام جھپکنے سے یا چانٹنگ کرنے سے اگر کام بن جاتے تو اتنا بڑا قرآن یا نبیوں کا سلسلہ نہیں آتا۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن، اس لارب کتاب کو نازل فرمایا تاکہ متقی ہدایت پائے، ورنہ تو ایک دو لفظ یا کچھ ایسے اسم اعظم دے دیتے۔ آج میں بات کر رہا ہوں اسم اعظم پہ۔ اسم کا مطلب ہے نام، اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا۔ بے شک سب سے بڑا نام اللہ کا ہے، اسم اعظم اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد صفاتی نام اللہ کے آ جاتے ہیں، وہی صفت انسان میں بھی موجود ہے۔ تو بہتر یہ نہیں کہ وہ ساری صفت اپنائی جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ رحم ہو تو ہم بھی وہ رحمان اور رحیم کی صفت اپنا کے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس پہ رحم کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارا رزق کشادہ ہو، تو صرف یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھنے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم بھی وہ اللہ کی صفت اپنا کے لوگوں کے لیے رزق کا ذریعہ بن جائیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہم اللہ کی صفات میں سے چاہتے ہیں وہ صفات اپنا کے اگر ہم اپنے کام روزمرہ کے معاملات شروع کریں گے تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ کبھی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ یہ جو پڑھ کر اور اللہ کی طرف یہ آپ نعوذ باللہ کچھ ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ کو شاید ہم منا لیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کے یہ جو بار بار لفظ ہیں دہرانے پہ نہیں مانے گا. اگر ایسا ہوتا تو لاکھوں نبی نہیں بھیجتا، اتنی بڑی کتاب نہیں آتی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے عمل چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوری دنیا آپ کے لیے بچھا دی، جس میں آپ کے لیے مختلف قسم کی نعمت بنا دی تاکہ آپ اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائیں، تو آپ اللہ کی قدر کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہیں اس کی قدر کریں، ان کے ساتھ احسن سلوک کریں. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی جو دوسری مخلوق ہیں، جانور، چرند، پرند، یہاں تک کہ جو آپ کو بے جان نظر آتی ہیں چیزیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پسندیدہ عمل ہے. نہ کہ آپ کہیں کونے پہ بیٹھ کے لاشعور میں یہ بات بٹھا کے کہ میں یہ پڑھوں گا تو میں فلاں کام ہو جائے گا. اگر اتنا ہی آسان ہے کہ مطلب انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے سارے کام رکھ دیے کہ آپ یہ اگر پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ وظیفہ پڑھو گے تو یہ مل جائے گا، اگر اتنا ہی سب کچھ آسان ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ہے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، ذکر ہے، یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کا ذکر سب سے بہتر ہے، اللہ کا کلمہ سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے. لیکن یہ سوچ کے کہ ہم کوئی کام نکلوائیں اللہ سے، یہ ایک غلط عمل ہے. ہاں، اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بولا، اپنے آپ میں وہ ساری صفت لے کے آئیں. یقین مانیں جب وہ ساری صفت آپ میں آ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. تو اسم اعظم کوئی حی القیوم یا حیو یا قیوم کہتا ہے، کوئی حدیثوں سے اسم اعظم کو نکال کے آتا ہے، کوئی کہتا ہے یا رحمان یا رحیم، تو کوئی کہتا ہے یا اللہ. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے سارے نام اچھے، جن بھی نام سے اللہ کو پکارو گے اللہ متوجہ ہوگا. یہ نہیں کہ فلاں نام اچھا فلاں کم ہے، سارے ہی اسم اعظم ہیں اللہ کے. جو بھی اللہ کا اسم ہے، سب اللہ کے اسم بڑے اسم ہے، ان سب میں برکت رکھی ہے. لیکن صفاتی جو بھی اللہ کے اسم ہیں وہ اپنانے پڑیں گے، تب جا کے ہماری زندگی آسان ہوگی.